سر ان کے پرائم منسٹر ہمارے ساتھ افسوس کا میسج کر رہے ہیں کہ اتنا فلڈ آیا آپ کے یہاں، اتنا نقصان ہوا ہے، مطلب انسانیت دکھا رہے ہیں، اور ہم پلٹ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے سبزیاں چاہیے اور ساتھ ساتھ ٹریڈ چاہیے، اور پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی لاسٹ جی ڈی پی کوارٹرلی فگر کیا ہے؟ 13.5%، دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ۔ اپنی جو فن خانی تھی نا ہماری، ختم ہو گئی ہے۔ اوقات پہ آ جائیے۔ وہ جو مذاق اڑاتے تھے آپ ہندوستانیوں کا، کہہ رہے یار دیکھو سبزی کھانے والے، سب ختم ہو گیا۔ وہ مارس پہ ان کی آنٹیاں راکٹ پھینک رہی ہیں۔ ایک زمانے میں وہ بہت زیادہ دیا کرتے تھے، لیکن وہ کس کو دیں یار؟ انہیں پتہ ہے کئی لوگ یہ اپنی جیبوں میں رکھ لیں گے۔ آج انہوں نے کہا کہ میں بڑا خطرناک ہو گیا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا طاہر صاحب کہ مجھے مجبور نہ کریں۔ میں نے ملک بنایا کس لیے تھا؟ مدد لینے کے لیے۔ انڈینز کو تو نہیں پتا ہے نا کہ یہاں 5-6 پاکستان ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ راول پنڈی کا الگ ہے، اسلام آباد کا الگ ہے، اسلام آباد کے اے بلاک کا پاکستان الگ ہے، سی بلاک کا الگ ہے۔ کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر جو سبزیاں ہیں یا ویجیٹیبلز ان سے لینے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آج ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ آئی، اور اس میں انہوں نے جو ہے سید علی شاہ گیلانی صاحب کے بارے میں کہا کہ جی بڑا ان پہ ظلم ہوا تھا، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ایک طرح کا۔ میں نے آپ کو ٹویٹ بھی فارورڈ کی تھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایک طرف ہم ان سے ٹریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ انڈینز کو پسند نہیں آئے گی۔ تو مجھے سب پتا ہے کہ جہالت میں ہم وی آر ٹاپ، ہمیں نہ سمجھ میں آتی کس وقت کیا بکنا ہوتا ہے۔ وی ڈونٹ ریئلی کیئر، نہ اتنی سمجھ ہے نہ میچورٹی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ ہے، یہ کس جنرل کے اگینسٹ ہے؟ یہ آپ کے ہاں ایک کیٹیگری ہے جو جہادی جنرلز ہیں، دوسری کیٹیگری ہے جو شرابی جنرلز ہیں۔ تو یہ دو ہیں پاکستان کی فوجیں، ایک دارو پیتی ہے، ایک دعائیں مانگتی ہے۔ تو ان کے بیچ کی ٹسل بھی ہو سکتی، میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ جو گورنمنٹ ہے وہ اگر چاہ رہی ہے کہ ہندوستان سے تعلقات بہتر ہوں، تاکہ وہ بارڈر وہیں سے ملتا ہے، ٹماٹر پیاز کی بات کر رہے ہیں نا، اور کون سی وہاں سے توپے منگوا رہے ہیں انڈیا سے، وہ خیرات میں جو ملنی تھیں وہ نہ مل سکیں، تو یہ ٹویٹ کر کے اس اینگل کو سیبوٹاج کرنے کا۔ یہ دوسری یہ کہ عادت خراب ہو آپ کی، آپ اسموکنگ کر رہے ہیں پچھلے 70 سال سے، تو اب سگریٹ ایک ہفتے میں تو نہیں چھوٹے گا نا، پہلا ملا آپ نے سوٹا لگا لیا۔ تو یہ عادت ہے گالی دینا ہندوستان کو، ہندو کو، یہودی کو، اسرائیل کو، ویسٹ کو، سنی کو، شیعہ کو، احمدی کو، سندھی کو، مطلب ہر روز کسی پاکستانی گھرانے میں کسی شخص کو، کسی انسٹیٹیوشن کو گالی پڑ رہی ہوتی، وہ کہ ان کی وجہ سے ہماری آج یہ حالت ہے۔ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہاؤ کین وی ہیلپ، تو آپ نے جا کے انڈیا کو گالی دے دی۔ سر ان کے پرائم منسٹر ہمارے ساتھ افسوس کا میسج کر رہے ہیں کہ اتنا فلڈ آیا آپ کے یہاں، اتنا نقصان ہوا ہے، مطلب انسانیت دکھا رہے ہیں، اور ہم پلٹ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے سبزیاں چاہیے اور ساتھ ساتھ ٹریڈ چاہیے، اور پھر یہ بات بھی کر رہے ہیں۔ تو بھائی انڈینز کو تو نہیں پتا ہے نا کہ یہاں 5-6 پاکستان ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ راول پنڈی کا الگ ہے، اسلام آباد کا الگ ہے، اسلام آباد کے اے بلاک کا پاکستان الگ ہے، سی بلاک کا الگ ہے۔ ہاں، جن کے بچے امریکہ میں ان کا الگ پاکستان ہے، جن کے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کا الگ پاکستان ہے۔ مولوی کا الگ ہے، مفتیوں کا الگ ہے، شیعوں کا الگ ہے، احمدیوں کا الگ ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کو ٹریڈ کرنی چاہیے، اور کیا انڈیا کو ٹریڈ کے لیے دوبارہ آنا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے ہی پہلے بند کیا تھا ٹریڈ؟ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی لاسٹ جی ڈی پی کوارٹرلی فگر کیا ہے؟ 13.5%، دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ۔ اپنی جو فن خانی تھی نا ہماری، ختم ہو گئی ہے۔ اوقات پہ آ جائیے۔ وہ جو مذاق اڑاتے تھے آپ ہندوستانیوں کا، کہہ رہے یار دیکھو سبزی کھانے والے، سب ختم ہو گیا۔ وہ مارس پہ ان کی آنٹیاں راکٹ پھینک رہی ہیں، ساڑی پہنے ہوئے، بندی لگائے ہوئے۔ دے آر گوئنگ 13.5% in a quarter in a world wide recession ہو رہا۔ تو کتنی بڑی اکانومی ہے۔ A billion people are working in innovation, in rocketry,
in agriculture, in industrialization. वो 50-60 तो लीडिंग कंपनीज के सीईओ इंडियन हैं, इंडिया के पढ़े हुए हैं. उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखिए कि हार्वर्ड से ज्यादा आय के अंदर दाखला मुश्किल है. बॉर्डर खोल देते हैं मतलब तिजारत के लिए या ट्रेड के लिए, तो यहाँ से जो शरारत की जाती है या बदमाशी की जाती है कि वहां जाके, यहाँ से कई लोग हैं जो चाहे हाफिज सईद के हों या किसी के भी, यहाँ से इंडिया क्रॉस करते हैं और वहां पे नुकसान करते हैं, वो कैसे कंट्रोल होंगे? वो इंडिया कंट्रोल कर लेगा. इंडिया को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि द बेसिक इंडियन टेम्परामेंट व्हिच कम्स आउट ऑफ देयर सिविलाइजेशन इज that they've never invaded or attacked any foreign country in their entire 5,000 years. अब चोला डायनेस्टी जो कहाँ तक फैली, कंबोडिया, वियतनाम तक, कोई फौजी नहीं गया. पूरा इंडोनेशिया हिंदू था, कभी सुना भी नहीं होगा आपने को फौज गई हो. बुद्धिस्ट रहा कई साल तक. तो वो टेम्परामेंट नहीं है. हमारी टेम्परामेंट है वो, क्योंकि वी आर फेक अरब्स एंड फेक टर्क्स. हमको तो यही रहता है, अरे दिल्ली पे कब्जा कैसे करेंगे, यूं आएगा, तैमूर आएगा, घोड़े पे आएगा, इस पे आएगा, फलाना आएगा. अरे भैया खुदा के वास्ते रावी पे रहने वाले हो, तुम्हारी माएँ सारी हिंदू थी, चुप करके आराम से बैठो. हर एक लाल रंग के जोड़े पहनते हो तुम शादी में, कोई व्हाइट नहीं पहनते जैसे अरब और तुर्क पहनते हैं. मगर सर हमने सर सारी जिम्मेदारी इंडियंस पे ही डाल दी. मतलब बेचारे वो ट्रेड हम खोलें तो सब्जियां भी वो दें, उसके बाद हमारे यहाँ से लोग जो जा रहे हैं उनको रोकें भी वही. मतलब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उस चीज को रोकने की. हमारी है, वो खुद ही हो जाएंगे. लेकिन वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल. पाकिस्तान इतना कंफ्यूज क्यों है? हम क्यों फैसला नहीं कर पा रहे जब इतनी बड़ी मंडी हमारे पास है? चीमा साहब, ये 75 साल की कंफ्यूजन है, ये 1 साल की कंफ्यूजन नहीं है. ये देखिए ना, पहले भी एक दफा आपको पता होगा शायद इमरान खान साहब के दौर में एक दफा इन्होंने अनाउंस करके एक स्टेप आगे लेके फिर 2 स्टेप पीछे हो जाते हैं. मैं आई वाज शॉक्ड कि किसी ब्यूरोक्रेट ने एक ऑप्शन बी भी दिया है कि ये भारत के आलू टमाटर प्याज जो है यहाँ से दुबई ले जाके दुबई से लाए जाए. देखें इनके फुर्तियां किस किस्म की हैं. और लेकिन ये यहाँ से बॉर्डर से नहीं लाने, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस, इनको कहीं के हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ना जाया हो, कहीं कोई दूसरी पार्टी नाराज ना हो जाए. लेकिन ये जरूरतों के जब अवाम की वेलफेयर आपकी प्रायोरिटी ना हो तो फिर इसी तरह की पॉलिसियां सोची जाती हैं. कि इमरान खान तो कहते हैं मैं बड़ा खतरनाक हो गया हूँ. आज उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा खतरनाक हो गया हूँ, और उन्होंने ये भी कहा है ताहिर साहब कि मुझे मजबूर न करें, मैं 4 महीने हो गए इंतजार कर रहा हूँ, मैं नाम ले लूंगा हर उस करैक्टर का जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है. तो बेसिकली तो वो एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा को धमकियां लगा रहे हैं. बस आपको तो लौंडे रपाड़ों ने ट्वीट कर करके बेचारों ने इतना खराब कर दिया, क्या करें. और लेकिन मैंने बताया कि आपकी हर चीज डिवाइडेड है और हर अदारा सपोर्ट कर रहा है. मैं तो चाहता हूं कि अब इस वक्त लोग, आप सोच नहीं सकते चीमा साहब, मुझे डेली बेस पे कौन कौन से लोग मशवरे करते हैं कि हम किस तरीके से कनाडा और अमेरिका में शिफ्ट हों, जो कि बहुत वेल सेटल्ड है पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशनों वाले इस वक्त सोच में पड़ चुके हैं. एक जमाने में वो बहुत ज्यादा दिया करते थे, लेकिन वो किसको दें यार. उन्हें पता है कई लोग ये अपनी जेबों में रख लेंगे. और